मोहतरमा शेरी रहमान साहिबा मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज से कहूँगा कि वो जो समुद्री तूफ़ान की सूरत हाल है जो साइक्लोन की इस वक्त मुल्क में, उससे ज़रा प्राइज कर दें हाउस को। थैंक यू। शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मौका भी दिया और हाउस को इस वक्त आपके तवस्सुत से और लोगों को आपके तवस्सुत से हम बिल्कुल जैसे आपने कहा प्राइज करना चाह रहे हैं। ये साइक्लोन बिपरजॉय जो है ये काफ़ी दिनों से पाकिस्तान के जितने भी ट्रैकिंग इदारे हैं, ख़ासतौर से PMD 16 इसके अलावा सुपार्को के अलावा सैटेलाइट इंटरनेशनल ट्रैक कर रहे हैं जी। हम उनके साथ काम कर रहे हैं, ख़ासतौर से बैंकॉक के सेंटर के साथ, सैटेलाइट सेंटर के साथ, क्योंकि ये बहुत इंटेंस और शिद्दत के साथ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कोस्ट लाइन की तरफ आ रहा है जी, जो साहिली इलाके हैं। कल इसकी मुतवक्को है, अगर ये पाथ पे रहता है, क्योंकि खासा अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन अभी तक इसकी जो रात भर हम देखते रहे हैं, इसका जो रास्ता है या पाथ है ये वही है ट्रेजेक्ट्री जो हमने अभी तक प्रिडिक्ट की थी, कि ये अब कराची को मिस करते हुए लैंडफॉल ज़रूर करेगा। इसका इम्पैक्ट होगा जी सिंध के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, वो बलूचिस्तान की तरफ से हट के अब नॉर्थ बाय नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, फिर एक ये हार्ड राइट करता हुआ पहुंचेगा जी केटी बंदर ख़ास। वहाँ एक इसकी एक्सपेक्टेड टकराव है काफ़ी इंटेंस, और इस वक्त ये 140 से 150 किलोमीटर पर आवर की तेज़ी पे आ रहा है। इसका जो सेंटर है उसकी ज़्यादा डेंसिटी और स्पीड है। आज हमने छोटे ज़ाहिर शिपिंग वगैरह तो सारी उसकी एडवाइजरीज मुस्तकिल जाती रही हैं। 3 दिन से हमारे जितने भी सिंध गवर्नमेंट ने इस पर लीड ली हुई है, क्योंकि अब सारा फोकस सिंध पर है, और हब और दूसरे इलाके बलूचिस्तान में ज़रूर मुतासिर होंगे, मगर वो तेज़ हवाओं से होंगे और बारिशों से। इस वक्त जो सूरत हाल है सिंध में, इसका ब्रंट आना है साहिली इलाकों में, ख़ास तौर से बदीन, ठट्टा, सुजावल और अब मलीर भी आइडेंटिफाई हुआ है जी, जो कुछ इलाके हैं कराची के। तो हमने 3 दिन से प्रिपेयर्डनेस के ज़िम्रे में रहते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई है हाई पावर, जिसमें सारे एहलकार हैं और सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो मुतल्लिका हैं, और जिसकी मैं चेयरपर्सन हूँ, और हम मुस्तकिल मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी NDMA से और सिंध और बलूचिस्तान सबके साथ। तो लबिलुबाब ये है कि ये कल पहुँचेगा, कल टकराएगा यहाँ। अभी तक जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है, हम दिन में 2 दफ़ा ब्रीफिंग दे रहे हैं, मीडिया के साथ भी, इंटरनेशनल्स के साथ भी, अपने UN OCHA भी अब ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि 70 से ज़्यादा 75 रिलीफ कैंप्स बन चुके हैं। यानी कि ये स्कूलों में हमने लोगों को, कॉलेजेस और स्कूलों में, इन इलाकों में जो साहिली इलाकों से ज़रा से ऊपर है वहाँ तक लोगों को पहुँचाया है। कल रात तक हमारा टारगेट था जी, हदफ था कि सारी इवैक्यूएशंस यानी नकल मकानी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आज का दिन हम यूज़ करेंगे जो बचा है, जो स्ट्रैगलर्स रह गए, क्योंकि ये मैंडेटरी यानी ज़रूरी हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लोगों को खाली करने का, अफसोस से मैं कहूँगी, अपने घर छोड़ने पड़े हैं, और ये 75 कैंप्स में कोई 62,000 लोग हमने अभी तक नकल मकानी के साथ, उनको इमदाद के साथ वहाँ पहुँचाया है, इवैक्यूएटेड 62,000 प्लस पीपल। और इसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सिंध गवर्नमेंट, और ज़ाहिर है इसमें लीड ले रही है CM सिंध और PDMA सिंध। ज़ाहिर बलूचिस्तान PDMA का भी अपना किरदार रहा है। कोस्टल हमारे जितने इलाक़ाजात हैं उसमें कोस्ट गार्ड, मरीन, हमारे जितने भी तनसीबात हैं, और पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान इसमें रेंजर्स, जितने भी फॉर्मेशंस वहाँ हैं वो फुली डिप्लॉयड हैं। सिंध पुलिस भी बेड़ा उठाए हुए है, और हम तस्वीर भी रिलीज़ करेंगे जो 2-3 रातों से कितनी मुश्किल हालात में, कभी किश्ती पर कभी लैंड पर इवैक्यूएशंस हुए हैं। और इसमें 5 कोर कमांड का भी शुक्रिया है अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने भी फौरी तौर पर अपना ज़िले इंतज़ामिया और सूबाई इंतज़ामिया और NDMA, जहाँ हमने कंट्रोल स्टेशन लगाया हुआ है, वहाँ से हमारी इमदाद फराहम कर रहे हैं। तो ये इवैक्यूएशंस ही एक चीज़ होती है, एक फ़ाल होता है, जो एक जुज़ होता है जो हम कर सकते हैं। साइक्लोन जब आता है उसके बाद जो तबाहकारी होती है उसका हम फिर जायज़ा लेंगे और रीबिल्डिंग की कोशिश करेंगे, ज़ाहिर करेंगे।
لیکن اس وقت ہمیں حوصلہ رکھنا ہے. کراچی کے علاقوں کے خاص طر ان کو کہا گیا ہے, ڈی ایچ اے نے اپنا ان کی گورننس ہے, انہوں نے والنٹری ایویکویشنز اس وقت شروع کی بھی ہیں. اور میری پھر بھی گزارش ہے کہ 2-3 چیزیں جو اور لوگ سوال بھی پوچھ رہے ہیں, تو پینک ظاہر ایک پریشانی اور پینک ایک فطری بات ہے, یہ انسانی نیچر کا حصہ ہوتا ہے, جی ہیومن نیچر کا حصہ ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑی منصوبہ بندی اور منطق کے ساتھ کام کریں گے اور حکومتی اہلکار اور اتھارٹیز کے ساتھ اپنا کوآپریشن دکھائیں گے, جب وہ کہیں گے موو کریں, اور جب تک آپ کو وہاں کے علاقے کے اہلکار نہیں کہیں کہ آپ نے واپس جانا ہے یا آپ کو جگہ فراہم کریں, آپ نے پلیز وہاں سے نہیں نکلنا ہے. ہمیں اس وقت بھی اطلاع آ رہی ہے کہ فشرمین جو ہیں, ماہی گیر جو ہیں, ان کے لیے بہت دل بھی دکھتا ہے, ان کی ڈیلی ویجز کا معاملہ ہوتا ہے, تو وہ پھر بھی نکل رہے ہیں. ان کو بھی اب فورسبلی واپس لایا جا رہا ہے, کیونکہ سمندری اس وقت جو ویوز ہیں وہ آج رات سے اور کل پرسوں تک کافی تیز ہو سکتی ہیں, اونچی ہو سکتی ہیں, ان کی میٹریج بہت زیادہ ہو سکتی ہے. میں پینک نہیں پھیلانا چاہتی, لیکن ظاہر ہے پریکاشنری میجرز ہی لیں گے, منصوبہ بندی کریں گے تو اپنے لوگوں کی جانیں بچائیں گے. اس وقت ہم جان بچانے کے مرحلے پر ہیں, اور جہاں جہاں ایویکویشنز ہوئے ہیں وہاں ریلیف گڈز پرووائڈ, یعنی کہ پانی, صاف پانی پینے کا پرائم منسٹر کی بھی ہدایت ہے کہ این ڈی اے میں ہیلپ کرے, اور ظاہر کھانا اور میڈیکل سپورٹ بھی ضرورت ہوگی. تو ہم رات جی کام کر رہے ہیں راؤنڈ دا کلاک, اور گزارش یہ ہے کہ لوگوں کو اہلکاروں سے پلیز کوآپریٹ کرنا ہے. یہ جتنا بھی اس وقت ہم احتیاط برت کر لیں گے, کراچی والوں سے بھی جی پینک نہ کریں, لیکن کہا گیا ہے کہ باہر چیزیں نہ چھوڑیں, خاص طور پہ جو سی ویو والے ہیں, ڈی ایچ اے والے ہیں, ان علاقوں درخشاں وغیرہ جو علاقے ہیں, باہر اپنے پیٹس کو, اپنی لائف سٹاک کو, اپنے لوگوں کو نہ چھوڑیں. کل تو بالکل آپ نے ویٹ کرنا ہے لینڈ فال کے لیے, کیونکہ طوفانی ہوائیں کوئی بھی ویلوسٹی اختیار کر سکتی ہیں. گاڑیوں کے ونڈ سکرینز وغیرہ ڈیٹیلڈ انفارمیشن اور اس کی ہدایات فراہم کی جا رہی ہیں وقتاً فوقتاً سب کے سوشل میڈیا پہ, این ڈی ایم اے پہ, میرے سوشل میڈیا پہ, کہ احتیاطی تدابیر کیا کیا کرنی ہیں. آپ نے پہلا کام تو بالکل جو سولر پینلز رکھے ہیں, سن لیجئے سرکار, سولر پینلز جو آپ کے چھتوں پہ ہیں ان کو سیکیور کریں, یہ نہیں ہو کہ یہ پھر اس ہوا میں ریٹل ہوں. اپنے الیکٹریسٹی پولز کے حوالے سے محتاط رہنا ہے, ظاہر ہے یہ ہمیشہ کا مسئلہ ہوتا ہے. اور بل بورڈز جو ہیں بڑے شہروں میں اتارے جا رہے ہیں, اس وقت بھی سی ایم سین متحرک ہیں اور یہ بل بورڈز اتار رہے ہیں تاکہ وہ خطرے کا باعث نہ بنے. منسٹر پاور جو ہیں خرم دستگیر صاحب, اور منسٹر پیٹرولیم کو بھی کمیٹی کا حصہ بنایا گیا, جیسے فوڈ اور دوسری وزارتیں ہیں, لیکن منسٹرز یہ دونوں موجود تھے. پرائم منسٹر نے ان کو کہا ہے کہ اپنے عملے اور سیکرٹریز ہائیسٹ لیول پہ کراچی منتقل کریں, جس طرح ہم نے این ڈی ایم اے کو منتقل کیا ہوا تھا ایمرجنسی سینٹر لگانے کے لیے, بیٹر کوآرڈینیشن کے لیے. اور وہاں یہ کوشش کریں کہ جو شپنگ معطل ہوئی ہے, ظاہر شپنگ امپیکٹ ہوئی ہے, تو اس میں جو ایل این جی کارگوز ہیں وہ اگر نہیں پہنچ پا رہے تو سندھ کی گیس لائنز میں انٹرپشن نہ ہو, جتنا ہم گیس ٹرانسفر کر سکتے ہیں کریں. تو ہنگامی حالات میں یہ بھی اس کی بھی منصوبہ بندی ہے. اور آخر میں بتاؤں گی کہ پاور منسٹر کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنا سارا عملہ جس طرح فلڈ میں انہوں نے منتقل کیا تھا اسی طرح کریں, تاکہ پاور آؤٹیجز سب ریڈیوس ہوں اور ٹرانسمیشن لائنز کا جو ڈسرپشن ہوتا ہے, گرنا پڑنا, وہ اس میں امداد فراہم کر سکیں. تو شہریوں نے محتاط رہنا ہے, پینک نہیں کرنا ہے جی, ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, جو ہدایات ہیں حکومت کی اس کو فالو کرنا ہے. جو جب والنٹری ایویکویشن رات کو مینڈیٹری بن جاتا ہے, یعنی کہ ضروری بن جاتا ہے, کوئی نہیں چاہتا اپنا گھر چھوڑے, کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اپنی ویلیوبلز چھوڑے. جو آپ ساتھ لے جانا ساتھ چاہتے ہیں شہر کے بیچ میں یا کہیں اور جہاں ڈیزگنیٹڈ جگہ ہے وہاں آپ کو جانا ہوگا, یہ آپشن نہیں ہے. مینڈیٹری ایویکویشن مینز اٹ از ناٹ آپشنل. اس پہ آپ بحث نہ فرمائیے, اس پر آپ ریزسٹنس نہ شو کریں. ہم آپ کی جان بچانے کے لیے اس وقت متحرک ہیں,
اور کوشش ہو رہی ہے کہ سب کو باعزت طور پہ اور آرام کے ساتھ اپنی اپنی چوزن رہائشوں میں، کچھ لوگ رشتہ داروں کے یہاں بھی جا رہے ہیں جو سیف علاقوں میں محفوظ جگہ تک منتقل ہونا، اپنے اپنے لائف سٹاک کا، مویشیوں کا، پیٹس کا اور اپنے ویلیوبلز کا، اس کا ہم نے بہت ٹائم دیا ہوا ہے اور اسسٹنس بھی فراہم کی ہے، جی جتنی بھی امداد فراہم کر سکتی ہے حکومت سندھ اور فیڈرل گورنمنٹ اور سارے ہمارے ملٹری جتنے بھی ڈپلائمنٹس ہیں وہ بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں۔ ہم نے ٹی وی پہ بھی ساری ہدایت دی ہیں، تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کے توسط سے شکریہ ادا کروں گی اور واپس وہاں میں نے جانا ہے، کیونکہ ہم نے پھر شام کو دیکھنا ہوگا کہ فلائٹوں کا کیا کیا جائے، کیونکہ ابھی ہم نے اناؤنس کر دیا ہے کہ پرائیویٹ اور چھوٹے ایئر کرافٹ جو ہیں وہ اس وقت فلائی نہیں کر سکتے۔ شام کو ہم کمرشل فلائٹس کا دیکھ لیں گے، لیکن کوشش رہے گی کہ سب سے کم تکلیف ہو، لیکن مکمل سب کو پروٹیکشن ہو۔ لائیوز ہیو ٹو بی سیو، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا کیا اس کے لاسز اینڈ ڈیمیجز ہیں، کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج کا ہی شاخسانہ ہے۔ جی شکریہ۔ تھینک یو